یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں. حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے. ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے حمل کے دوران. دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے. وہ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بہت ساری عورتیں اگر میری گفتگو کو سنتی ہیں تو اس پر عمل کریں. پھر دیکھنا ان اولاد میں اور ان بچوں میں جو انقلاب آئے گا، ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. عزیزان گرامی، جب بچہ حمل میں یعنی ماں کے پیٹ میں حمل میں آتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت پر توجہ دو. ماں اور باپ جو جو کام کرتے ہیں وہ پیٹ میں موجود بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حاملہ عورت گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے اور پھر یہ سوچے کہ میرے پیٹ سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا. حمل کے دوران ہی اس کی تربیت شروع کر دو. عورتوں کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اثر ان بچوں پر ہوگا. آپ نے سنا نہیں بابا فرید الدین گنج شکر کرتا ہے، اور ایک روایت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے جب وہ چھوٹی سی عمر کے تھے، 6 سال کے یا 5 سال کے، استاد کے پاس جب قرآن پڑھنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تو استاد نے قرآن شروع کروایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ پڑھنے لگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 15ویں پارے سے. استاد نے کہا بیٹا میں پہلے پارے سے پڑھا رہا ہوں، تو 15ویں پارے سے پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا 15 پارے میں نے اپنی ماں سے پیٹ میں ہی سن کر یاد کیے. یہ اہل بصیرت کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی حمل کے دوران ان کے بچوں پر قرآن کا شوق غالب ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس مشن پر کام کرتے ہیں. یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں. حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے. ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے حمل کے دوران. دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے وہ اسی وقت طے کرتے ہیں. حاملہ عورتوں کو بہت ہی ٹف میتھس کے مسئلے حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. وہ مسئلے حل کرتی رہتی ہے. دماغ جتنا لگاتی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ بچہ اتنا ہی ذہین پیدا ہو. بہت سارے ایسے مسئلے ان کو دیے جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں وہ پورا دن گزارتی. بزنس کے، تجارت کے بہت سارے معاملات وہ عورتیں ڈسکس کرتی رہتی ہیں. اچھی غذائیں کھاتی ہیں اور ان کی 8 مہینے تک تربیت ہوتی ہے. پھر کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ماسٹر پلاننگ کر رہی ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا بچہ کب پیدا ہوا، اور پیدا ہو بھی گیا. جس دن پیدا ہوا اس دن تو پیڑے اور جلیبیاں تو بٹ گئیں. بعد میں پھر باپ کو بھی احساس نہیں رہا بچے کو کرنا کیا ہے. بچہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. آج کے حالات یہ ہیں کہ پوچھو ان بچوں سے، ان کی ملاقات اچھے طریقے سے اپنے ابا سے صرف سیٹرڈے سنڈے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پر ہوتی ہے. اس لیے کہ باپ جس وقت بستر سے اٹھ رہا ہوتا ہے بچہ تو اسکول جا چکا ہوتا ہے یا ٹیوشن گیا ہوتا ہے، اور جب باپ اپنی ڈیوٹی سے آ رہا ہوتا ہے بچہ شام کی ٹیوشن میں ہے، تھکا ہار آتا ہے، ادھر کھایا اور سو گیا. ٹائم ہی نہیں ہے. شہر کی دوڑ بھاگ میں ٹائم ہی نہیں ہے. مکمل ان کو اسکول کے حوالے ہم نے کر رکھا ہے. صبح سے لے کر رات تک ان پر اتنا بوجھ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت بھی نہیں بتا پاتے.